بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک میں جب سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تو ظہر کو مؤخر کرتے یہاں تک کہ اسے عصر کے ساتھ ملا دیتے اور دونوں کو ایک ساتھ پڑھتے، اور جب سورج ڈھلنے کے بعد کوچ کرتے تو عصر کو پہلے کر کے ظہر سے ملا دیتے اور ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھتے، پھر روانہ ہوتے، اور جب مغرب سے پہلے کوچ فرماتے تو مغرب کو مؤخر کرتے یہاں تک کہ اسے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھتے، اور جب مغرب کے بعد کوچ کرتے تو عشاء کو پہلے کر کے مغرب کے ساتھ ملا کر پڑھتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 553۔ اسحاق بن عبداللہ بن کنانہ کہتے ہیں کہ مجھے ولید بن عقبہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا۔ ولید مدینے کے امیر تھے، تاکہ میں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استسقاء کے بارے میں پوچھوں۔ تو میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھٹے پرانے لباس میں عاجزی کرتے ہوئے نکلے یہاں تک کہ عید گاہ آئے، اور آپ نے تمہارے اس خطبہ کی طرح خطبہ نہیں دیا، بلکہ آپ برابر دعا کرنے، گڑ گڑانے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں لگے رہے، اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں جیسا کہ آپ عید میں پڑھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 558۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرہن کی نماز پڑھی اور اس میں آپ نے بلند آواز سے قرات کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 563۔